آج میں آپ کو کامن ویلتھ اسکالرشپ جو کہ یو کے لیے تھا، جس کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، اس کو میں ایچ ای سی کے لحاظ سے آج آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید انجم، اور آج میں آپ کو کامن ویلتھ اسکالرشپ جو کہ یو کے لیے ہے اس کو گائیڈ کروں گا۔ لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے اور اوپر بھی آ رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے کامن ویلتھ اسکالرشپ کی ویب سائٹ کو ڈسکس کیا اور اس کی اپلیکیشن کیسے فل اپ کرنی ہے اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہاں میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ لیکن اس کی نومینیٹنگ ایجنسی جو تھی وہ ایچ ای سی تھی، تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایچ ای سی میں آپ ان کی ڈیڈ لائن کیا ہے اور ایچ ای سی اس چیز کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ کرتا ہے، اور آپ نے ایچ ای سی کے اوپر اپلیکیشن کو کہاں سے فل اپ کرنا ہے اور کیسے فل اپ کرنا ہے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں اس کا سارا انٹروڈکشن بتایا تھا، پروگرام آفر جو ہے یہ بھی ان پروگرامز کے اندر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے۔ یونیورسٹی لسٹ میں نے آپ کو وہاں شو کروا دی تھی، یہ وہی بینیفٹس بتا رہا ہے کہ اتنے پاؤنڈس آپ کو ملیں گے اگر آپ وہاں جاتے ہیں، لیونگ الاؤنس یا اسٹائپنڈ آپ سے کہہ لیں یا سیلری کہہ لیں، وارم کلوتھنگ الاؤنس ملے گا آپ کو اگر آپ کیا کہتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹریول الاؤنس ہے اور بھی بہت سارے الاؤنس ہیں۔ اس کو مزید ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، جو کہ میں نے ان کی اوریجنل ویب سائٹ سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا۔ اچھا، ڈیوریشن آف دی پروگرام ہم دیکھیں۔ دی ڈیوریشن آف دی اسکالرشپ پروگرام از 4 year فار پی ایچ ڈی اسٹارٹنگ فرام فال 2021، یعنی کہ نیکسٹ ایئر۔ تو ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پر آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے یا آزاد کشمیر کا نیشنل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ ڈوئل نیشنل رکھتا ہو وہ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ جب وہ سیمسٹر سٹارٹ کرے، اکیڈیمک اسٹڈیز کو سٹارٹ کرے یو کے اندر، تو پرسن اویلیبل ہونا چاہیے، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے ستمبر یا اکتوبر 2021 میں سٹارٹ ہوگا سیمسٹر۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ پی ایچ ڈی اسکالرشپ کے لیے اس نے کینڈیڈیٹ نے 18 ایئرز ایجوکیشن یا 17 ایئرز ایجوکیشن کی ماسٹر، ایم فل یا ایم ایس ڈگری حاصل کی ہوئی ہو اس کی ریلیونٹ فیلڈ کے اندر۔ کسی بھی اپنے تھرو آؤٹ اکیڈیمک کیریئر میں اس کا کبھی 3rd ڈویژن نہ آیا ہو، اس کی یونیورسٹی ایسی ہو جو کہ سی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر جو یونیورسٹیز دی ہوئی ہیں اس میں ہو۔ اس کے علاوہ وہ اس سے پہلے کسی بھی پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے رجسٹرڈ نہ ہوا ہو، کسی بھی پی ایچ ڈی یا ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں بھی وہ اپنی ہوم کنٹری کے اندر بھی کیا کہتے ہیں انرول نہ ہوا ہو، آپ کا سپروائزر کس طرف سے بھی آپ کو سپورٹ ہو، یعنی کہ آپ نے جس یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے یو کے کی، وہاں کا سپروائزر بھی آپ کو الاؤ کرتا ہو، اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ اور جس فارمیٹ میں ریکوائرڈ ہیں وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں۔ اس تمام چیزوں کو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو فارمیٹ بھی ضرور پتہ لگ جائے گا۔ اور ایک اور چیز یہ تھی کہ وہ اس چیز کو بھی شو کرائے کہ وہ اپنے خرچے پر افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ یو کے میں پڑھ سکے، اور 2 ریفرنس لیٹرز چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن کو یو کے سسٹم میں، یو کے کی جو آن لائن سسٹم ہے ادھر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ فردر ڈیٹیل کے لیے انہوں نے یہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے۔ اس ویب سائٹ پہ جا کر میں نے آپ کو پہلے سارا اوور ویو دے چکا ہوں پریویس ویڈیو کے اندر۔ اپلیکیشن پروسیجر ہم دیکھتے ہیں۔ اپلیکیشن پروسیجر میں یہ ہے کہ اپلیکینٹس نے دونوں ویب سائٹس پر، یعنی کہ کامن ویلتھ کی ویب سائٹ پر اور ایچ ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ جو بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں آپ میری پریویس ویڈیو سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو پورا کر کے آپ سٹیپ 1 مکمل کریں گے، یعنی کہ کامن ویلتھ آن لائن اپلیکیشن کو فل اپ کریں گے۔ دوسرا سٹیپ آپ نے ایچ ای سی کی آن لائن اپلیکیشن فل اپ کرنی ہے، اور فل اپ کرنے سے پہلے آپ نے 400 روپے کا ڈرافٹ
HTC کے آن لائن اکاؤنٹ کے اندر سبمٹ کروانا ہے اور اس کی کاپی بھی اسکین کاپی اپلوڈ کرنی پڑے گی۔ کہتا ہے اس سٹیج پر آپ کی ہارڈ کاپیز ریکوائرڈ نہیں ہے، تو آپ کوئی بھی ہارڈ کاپی بھیجنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، جب وہ مانگیں گے تو آپ کو سینڈ کرنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک بھی ویب سائٹ کے اوپر اپلائی نہیں کیا تو آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ ہارڈ کاپیز آف HTC اپلیکیشن فارم along with all the documents، وہ تمام چیزیں جو کہ آپ نے کامن ویلتھ اسکالرشپ فارم بھی جو آپ کو ملا ہے وہ سارا کا سارا آپ نے سیو کر کے رکھ لینا ہے۔ مے بی جب اگر آپ کو وہ شارٹ لسٹ کرے تو اس وقت آپ کو وہ سبمٹ کروانا پڑے گا۔ ابھی لیکن آپ کو ہارڈ کاپی سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ڈیڈ لائن جو ہے اپلیکیشن کی 18 جنوری 2021 ہے، تو بہت قریب ہی ہے اس کی ڈیڈ لائن، تو آپ ایز سون ایز پاسبل اس کے لیے اپلائی کریں۔ اور کہتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد تمام چیزیں 18 جنوری 2021 تک آپ نے جو UK کی ویب سائٹ ہے کامن ویلتھ، اس پر بھی آپ نے سبمٹ کروانی ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور اس سے پہلے اپنی تمام چیزیں مکمل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو نوٹ ہے کہتا ہے کہ HTC میں بھی کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتا ہے، انٹرویو کر سکتا ہے تاکہ وہ نومینیز کو شارٹ لسٹ کر سکے۔ HTC کہتا ہے کہ فیمیل کو بھی اتنا ہی انکریج کرتا ہے جتنا میلز کو کرتا ہے، تو فیمیلز بھی اپلائی لازمی کریں۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد HTC صرف اور صرف آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ ان نومینیشن پروسیس کے اندر آپ کا اسکالرشپ لگتا ہے نہیں لگتا ہے، وہ آپ کو وہاں جا کے کس طرح کے آپ کو فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے اس کی گارنٹی یہ نہیں لیتا ہے HTC۔ یہ سارا کا سارا جو بھی خرچ ہوگا وہ ڈونر کنٹری ہی اٹھا رہی ہے جس نے یہ کامن ویلتھ آفر کروایا، یعنی کہ UK کروا رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کو نومینیٹ کر رہی ہے HTC، اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے فالس انفارمیشن دی یا غلط کچھ بھی آپ نے انفارمیشن پٹ کر دی تو اس کی ذمہ داری ساری کی ساری آپ پر آئے گی اور وہ اسکالرشپ آپ کا کینسل ہو جائے گا۔ اور جتنا بھی اس پورے پروسیس کو ڈیڈ لائن کے اندر اگر آپ نے اپلیکیشن فل اپ نہیں کی تو اس کے بھی سول رسپانسبلٹی آپ پر آتی ہے، HTC اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپلیکیشن پروسیجر پتہ لگ گیا ہوگا۔ آپ نے پہلے ویڈیو دیکھنی جو کہ میں نے اپلوڈ کی ہے، جس کا لنک اوپر آ رہا ہوگا، اور اس کے آخر میں بھی میں اس کو دے دوں گا۔ سیکنڈلی آپ نے اس ویب سائٹ پر آ کے اس کو اپلائی کرنا ہے اور ود ان ڈیڈ لائن اپلائی کرنا ہے اور تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ کرنا ہے۔ ہارڈ کاپیز ابھی انہیں نہیں چاہیے تو ہارڈ کاپیز آپ اپنے پاس سیو رکھیں گے۔ اگر وہ آپ کو کال کرتے ہیں کہ آپ شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں، مے بی اس وقت یہ آپ سے ریکوائرڈ کریں کہ آپ ان کو سینڈ کریں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ مزید لوگ بھی موسٹلی اسکالرشپ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ